دنیا کی سیاسی تاریخ میں کئی باغی، غدار یا دہشت گرد انہی ملکوں کے حکمراں بنے جہاں پر وہ دہشت گرد قرار پائے، مگر شام کے صدر احمد الشرع کا دہشت گرد کمانڈر سے حکمراں بننے کا حالیہ سفر بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ احمد الشرع جو کبھی ابو محمد الجولانی کے نام سے القاعدہ کے شدت پسند دہشت گرد اور گوریلا جنگجو کہلاتے تھے، جن کی امریکہ نے $10 بلین سر کی قیمت مقرر کی تھی، لیکن دسمبر 2024 میں جب سیریا میں بشار الاسد حکومت کا دھڑن تختہ ہوا تو احمد الشرع دمشق کے شاہی محل کے نئے مکین بن گئے۔ ان کا گھر دمشق کا شاہی محل بن گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہر دمشق آزاد ہو گیا ہے اور ظالم بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ یہ فتح خطے کے لیے اہم موڑ ہے۔ ہم نے کئی خطرات ٹال دیے۔ بشار الاسد نے شام کو ایران کے عزائم کے حوالے کر دیا تھا۔ ماضی کے دہشت گرد احمد الشرع کو گلوبل پالیٹکس میں اتنی پذیرائی مل رہی ہے آج کل کہ وہ گزشتہ ایک سال میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان، ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان، قطر کے امیر اور اس کے علاوہ کئی سربراہان سے فارمل اور آفیشیل میٹنگز کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہیڈ آف اسٹیٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ دراصل احمد الشرع میڈیٹرینین سی سے جڑے شام کے حکمراں ہیں، جس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن افریقہ، ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتی ہے۔ سیریا کے بارڈرز ترکی، اسرائیل، عراق، لبنان اور اردن سے ملتے ہیں۔ یہاں القاعدہ اور ISIS یعنی داعش جیسی دہشت گرد تنظیمیں پروان چڑھی ہیں، جبکہ حماس، حزب اللہ، حوثی اور کرد باغیوں کے عمل دخل کی وجہ سے سیریا پراکسیز کا گڑھ بھی رہا ہے۔ غیر معمولی بات ہے کہ احمد الشرع گلوبل پالیٹکس میں ہر بلاک کو اعتماد میں لے رہے ہیں، امریکہ اور روس کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، سعودی عرب، قطر اور ترکی کے قدم بقدم ہیں، ایران سے بھی بہت اچھے ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشن شپ بنا چکے ہیں، جبکہ یہ بھی قیاس ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر کے سیریا ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے والی اگلی مسلم ریاست بنے گی۔ But I think something bigger is taking place. President Trump has set up for an incredible realignment of the Middle East, Maria, that we've never seen or even imagined before. Look for the Abraham Accords to expand exponentially. You could see Syria and Lebanon be some of the first partners in the next wave of Abraham Accords. These are things that if you'd have said this 5 years ago, 10 years ago, people would have laughed in your face. Today, because the strong horse, President Trump, is on the saddle, we have a chance for an unprecedented level of realignment and genuine, long-lasting peace in the Middle East. اب شام اور اسرائیل کے درمیان ایک اہم اور قابل توجہ تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دونوں ملکوں نے امریکہ کی ثالثی میں سرحدی کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ شامی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ بات چیت کئی دہائیوں پر محیط شام اسرائیل دشمنی کے بعد تعلقات میں بہتری کی ایک نئی کوشش ہے۔ یہ مذاکرات منگل کے روز پیرس میں منعقد ہوئے، جن میں مغربی ممالک، اسرائیل اور شام کے سفارتی حکام شرکت کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا مرکزی نقطہ شام اور اسرائیل کے درمیان یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں قائم بفر زون کو دوبارہ ایکٹیو بنانا ہے تاکہ سرحدی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ شام کی جانب سے مذاکرات کی قیادت اس کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی اور انٹیلیجنس چیف حسین السلامہ نے کی، جو احمد الشرع کی حکومت کے اہم اور با اثر رہنما ہیں۔
We demand Israel to go back to the pre-December 8th lines. We have also been very adamant about respecting the 1974 agreement. This agreement has held on for over 50 years, and attempting to seek other agreements such as a buffer zone. We don't know what the result may be. They could be successful or not. So I believe the best thing would do is to commit to the 1974 agreement that has held on for so long. And the United States is participating and engaged in those negotiations. And like I said, all countries support an Israeli pullout to the pre-December 8th lines, and everybody is okay with addressing logical and reasonable security concerns. اہم سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک باغی، غدار اور دہشت گرد کو بالآخر اسی ریاست کا سربراہ بنا دیتی ہیں جو ان کو غدار، باغی اور دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ افریقہ سے مڈل ایسٹ اور لیٹن امریکہ سے ساؤتھ ایشیا کے ایسے بے شمار رہنما ہیں جنہوں نے سیکیورٹی تھریٹ اور ٹیررسٹ سے رولنگ ایلیٹ تک کا سفر طے کیا۔ دنیا میں اسی قسم کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی داستانیں اس ویلاگ میں آگے چل کر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے سیریا کے صدر احمد الشرا کے بطور ٹیررسٹ سے حکمراں بننے کا سفر دیکھتے ہیں۔ As you know, you have a past of being a terrorist. I mean, you worked for Al-Qaeda. What do you say to people in this room, in foreign capitals, about where your heart and your mind and your allegiance is now? Saying that I was a terrorist and judging me as a terrorist is politicized. You know that there are many politicized opinions today. Judging on people as terrorists need to be proven, because what is the definition of terrorism or of a terrorist? Terrorists, in my opinion, are those that kill innocent people, children and women, and that use illegitimate means to harm people. If we try to extrapolate this description on several countries in the world, we find that the number of victims in Gaza, 60,000 people, most of them are innocent. We saw wars in Afghanistan, in Iraq. All of those that were killed were innocents. And it is the killers that describe others as terrorists. So I think that after 25 years, people are now more aware about who is a real terrorist and who deserves to be called a terrorist. احمد الشرا کا بیک گراؤنڈ عالمی شدت پسند تحریکوں میں گہری جڑ رکھتا ہے۔ 10 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو امریکہ، یونائٹڈ نیشنز اور دیگر گلوبل انسٹیٹیوشنز نے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کے طور پر بلیک لسٹ کیا ہوا تھا۔ احمد الشرا نے 2003 میں عراق پر امریکن اٹیک کے بعد مسلسل جدوجہد یا ٹیررزم کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے الزرقاوی کی قیادت میں القاعدہ کا حصہ بن کر سخت ترین مراحل دیکھے۔ As President Bush signaled Saddam Hussein had to go, Zarqawi moved to a terrorist camp in northern Iraq. It set off alarm bells at the CIA. Zarqawi was going to cause a lot of problems. He was someone who we would have wanted dead if we had the opportunity and the wherewithal to do it. The attack plan was fast-tracked from the CIA to the White House. But as America prepared to take out Saddam Hussein, the president was told that hitting Zarqawi could cause a problem. 2006 میں امریکن فورسز کے ہاتھوں گرفتاری اور کیمپ بوکا میں قید نے احمد الشرا کو القاعدہ کے ان شدت پسندوں کے درمیان پروان چڑھنے کا موقع دیا جو بعد میں داعش بنانے والوں میں شامل ہوئے۔ 2011 میں امریکن پریزن سے رہائی کے بعد احمد الشرا کی داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی سے قربت ہو گئی، جو اس بات کا بنیاد بنی کہ وہ جلد سیریا کے منظرنامے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ 2011 سے 2016 کے درمیان سیریا میں خانہ جنگی اور بغاوت نے احمد الشرا کو ایک نئے فرنٹ کی راہ دکھائی۔ 2012 میں انہوں نے النصرہ فرنٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن تشکیل دی جو جلد ہی القاعدہ کی سیریا برانچ کے طور پر سامنے آئی۔ احمد الشرا کی لیڈرشپ میں اس گروپ نے خودکش حملے، سوسائیڈل اٹیک، ملیٹنسی کے ذریعے نہ صرف دنیا میں اپنے ٹیرر کی دھاک بٹھائی بلکہ اس آرگنائزیشن نے تمام گلوبل بڑے اینٹی ٹیرر انسٹیٹیوشن کے ٹیرر لسٹ میں اپنی جگہ بنائی۔ 2013 میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے احمد الشرا کو گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا۔ 2013 میں ہی داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے ساتھ ڈفرینسز اور داعش میں مرجر سے انکار احمد الشرا کو
خونریز کانفلکٹ تک لے آیا، جہاں انہوں نے القاعدہ کے سابق سربراہ ایمن الظواہری سے براہ راست وفاداری کا اعلان کیا اور یوں سیریا میں ٹیررسٹ گروپس کی نئی صف بندی ہوئی۔ 2016 میں احمد الشرع نے القاعدہ سے لا تعلقی کا اعلان کر کے خود کو سیاست سے قریب کیا، اور 2017 میں وہ مختلف گروپس کے ساتھ مرج کرتے ہوئے حیت تحریر الشام یعنی کہ HTS کے سپریم کمانڈر بن گئے۔ شام کے عوام کے مطالبے پر بین الاقوامی برادری خصوصاً امریکہ اور روس کے فریب کو بے نقاب کرتے ہوئے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ القاعدہ سے منسلک جبہت النصرہ کے بہانے شام کے مسلمان عوام پر مسلسل بمباری اور انہیں بے گھر کیا گیا۔ لہٰذا مذکورہ وجوہات کے پیش نظر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جبہت النصرہ کے نام سے ہر قسم کی کارروائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ایک نئی تنظیم جبہت فتح الشام کے نام سے تشکیل دی جائے گی۔ ليس له علاقة بأي جهة خارجية۔ HTS نے سول وار کے زمانے میں سیریا کے صوبے ادلب میں اپنی حکومت قائم کر کے نیشنل پالیٹکس میں قدم رکھا۔ دوسری جانب بشار الاسد کی حکومت کا اقتدار جب اچانک ختم ہوا تو احمد الشرع ایک باغی یا شدت پسند کمانڈر کے بجائے ایک ایسا آلٹرنیٹ لیڈر بن کے سامنے آئے جو داڑھی کے ساتھ ویسٹرن پینٹ کوٹ بھی پہنے ہوئے تھا اور انٹرنیشنل میڈیا میں اپنا نیریٹو پھیلانا بھی جانتا تھا۔ جنوری 2025 میں احمد الشرع کو سیریا کے انٹرم پریزیڈنٹ کے طور پہ اقتدار ملا اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی رخ بدلنے لگے۔ احمد الشرع کی لیڈرشپ میں سیریا کے امریکہ، یورپین یونین، عرب اسٹیٹس، رشیا، ترکی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل شروع ہوا۔ یاد رکھیے اس میں اسرائیل شامل تھا، یہاں تک کہ امریکہ نے احمد الشرع کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کا انتظام کیا اور یوں احمد الشرع انٹرنیشنل لا کی رکاوٹوں سے آزاد ہو کر گلوبل پالیٹکس کے میدان میں بھرپور طریقے سے داخل ہو گئے۔ Well, I hope he's going to get along with Syria because the new president of Syria is working very hard to do a good job. He really is. I know he's a tough cookie and he's, you're not going to get a choir boy to lead Syria. That's the one thing I would say. So I hope they're going to get along because I dropped the sanctions on Syria because otherwise they wouldn't have had a chance. We want to see Syria survive. دنیا کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ مسلح جدوجہد حتیٰ کہ ماضی میں جنگجو باغی اور دہشت گرد بھی سیاست میں آ کر اقتدار تک پہنچے اور اپنے ملک میں ریاستی نظام کے سربراہ اور گلوبل پالیٹکس کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ راتوں رات یہ منظر بدل جاتا ہے۔ گویا احمد الشرع کا سیریا میں حکمراں بننا پہلا موقع نہیں، کسی شخصیت یا اس کی آرگنائزیشن کو پہلے دہشت گرد یا سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا اور پھر وقت کے ساتھ وہ قابل قبول ہو گیا۔ ماضی میں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا، فلسطین کے یاسر عرفات، آئرلینڈ کے مائیکل کولنز، زمبابوے کے روبرٹ مگابے، کیوبا کے فیڈل کاسٹرو اور ویتنام کے ہو چی مین اپنے اپنے وقت میں باغی، غدار، نیشنل تھریٹ اور دہشت گرد کہلائے تھے۔ گجرات کے نریندر مودی کا تو امریکہ نے اپنے ملک میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ کولمبیا کے روڈریگو اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم منہن بیگن کے سیاسی سفر کا آغاز بھی مسلح بغاوت اور پرتشدد جدوجہد سے ہوا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ ڈپلومیسی میں پیس کا نشان بن گئے۔ نیلسن منڈیلا، یاسر عرفات اور منہن بیگن کو تو نوبل پیس پرائز ملے۔ پاکستان کی مثال بھی اس حوالے سے نہایت دلچسپ ہے۔ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران ایک مبینہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ کام کیا۔ اس تنظیم نے PIA کے ایک طیارے کو ہائی جیک کرنے، پولیٹیکل اوپوننٹس کو قتل کرنے جیسے سنگین اقدامات کی ذمہ داری قبول کی۔ اس وقت مرتضیٰ بھٹو کو دہشت گرد سمجھا جاتا تھا اور ایگزائل میں زندگی وہ گزار رہے تھے۔ وہ زندگی بھی اسی سیریا میں گزار رہے تھے جہاں پر احمد الشرع کی آج حکومت ہے۔ لیکن 1990 کی دہائی میں مرتضیٰ بھٹو پاکستان واپس آئے، اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی، قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، ان کے خلاف بیشتر مقدمات ختم ہو گئے، بعد میں وہ ایک پراسرار قتل کے واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن مرتضیٰ بھٹو کا یہ سفر ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ کس طرح ماضی کے دہشت گرد بھی سیاسی اور مسلمہ سیاسی لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہاں میں سول وار کے بعد انقلابیوں کے زیر کنٹرول 2 اسلامی کنٹریز کی حکومتوں کا موازنہ، ان کی لیڈرشپ سے ورلڈ کمیونٹی کے تعلقات کی غیر معمولی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں سیریا کے ساتھ افغانستان کی۔ ظاہر سیریا کی لیڈرشپ نے اپنی ایڈیالوجیز اور پالیسیز کو
عالمی تقاضوں سے ملایا، جبکہ افغان طالبان اپنی مخصوص آئیڈینٹی اور کالعدم TTP جیسی تنظیموں کی سپورٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ سیریا کی نئی حکومت نے بمشکل 1 سال میں اتنی زیادہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن حاصل کی جتنی افغان طالبان کو 3.5 سال حکمرانی کے بعد بھی نہیں ملی۔ From day one, when Ahmad al-Shara took Damascus, he talked about peace and reconciliation, reunifying the country. ليس هناك أعظم من أن يعمل المرء لإعادة شمل السوريين. He talked about disarmament, demobilization, and reintegration. He used all of the phrases that you would read in a textbook about a political transition. The world's press soon arrived to meet and talk with the new leader. إن شاء الله نحن كسوريين نستطيع أن نعيش مع بعضنا دون إشكاليات. As did a parade of foreign diplomats. The world rushed to Damascus. Foreign ministers, emirs, prime ministers, presidents are seeking to shake Ahmad al-Shara's hand, amazed by this historic opportunity, first time in more than 50 years, to reshape the heart of the Middle East for the better. احمد الشرا سے عالمی برادری مسلسل رابطے کر رہی ہے، ان کو آفیشل دوروں پر انوائٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس سال UN کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ 3.5 سال میں افغان طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے ایک بھی فارمل سرکاری دورہ نہیں کیا ہے اپنے ملک سے باہر۔ شام کی لیڈرشپ کا نام گلوبل ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ افغان طالبان کی قیادت کے نام اب تک یونائٹڈ نیشنز کی بلیک لسٹ میں شامل ہے۔ انہیں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو یونائٹڈ نیشنز سے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ڈماسکس میں نئی حکومت بننے کے صرف 3 مہینے میں سیریا میں تعمیر و ترقی کے لیے فنڈ جاری ہو گئے، جبکہ طالبان کی افغان حکومت کے گلوبل فنڈ 3.5 سال سے فریز ہے۔ طالبان کا افغانستان، امریکہ، یورپین یونین، ورلڈ بینک، IMF اور انٹرنیشنل ڈونر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب اس سے محروم ہے۔ گویا احمد الشرا القاعدہ اور داعش سے جڑے ماضی کے باوجود خود کو ایک ماہر سیاستدان کے طور پہ منوا رہے ہیں، اور دنیا بھی ہاتھوں ہاتھ ان کو قبول بھی کر رہی ہے۔ یہ صورتحال اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ پالیٹکس میں کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ کل کے باغی غدار اور دہشت گرد آج کے ہیرو بن جاتے ہیں، اور آج کے حکمراں کل نہ جانے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔